یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 نومبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان اور جسم۔ سنہری متن: زبور۔ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے ایک چراغ تیار کیا ہے۔ میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ اس نے اپنے بندے داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ سیموئیل۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک داؤد کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت الحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور وہ بیت الحم میں آیا، اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ سیموئیل۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا، اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ سیموئیل۔ گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے، تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی۔ سیموئیل۔ جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا، وہ راستے میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور داؤد اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا،
کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور جو تیرا جی چاہے تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اور اس کے بعد داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا کہ اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا۔ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوائے اس کے اے میرے باپ، دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا، اور اس نے داؤد سے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی، اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ سیموئیل۔ جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت گایا، خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری چٹان ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ اسی لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ اپنی اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا۔ متی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا جو انسان اور ساری مخلوق کی جان ہے، اپنی انفرادیت، ہم آہنگی اور لافانیت میں دائمی ہوتے ہوئے منفرد رہتا اور انسان میں ان خوبیوں کو عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ متواتر رکھتا ہے۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی گھاس کاٹنے والی تلوار تا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ سوالات یہ ہیں، خدا کی شناختیں کیا ہیں؟ جان کیا ہے؟ کیا زندگی یا جان بنائی گئی چیز میں موجود ہوتی ہے؟ روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان روح، خدا، خالق، حکمران محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ سائنس جان روح کو بدن میں غیر موجود ظاہر کرتی ہے اور خدا کو انسان میں نہیں بلکہ انسان کے وسیلہ منعکس ظاہر کرتی ہے۔ عظیم ترین کم ترین نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ کہ عظیم ترین کم ترین میں ہو سکتا ہے ایک غلطی ہے جو ناکام ہو جاتی ہے۔ جان کی سائنس میں یہ ایک نمایاں نقطہ ہے کہ اصول اس کے خیال میں نہیں ہوتا۔ روح، جان انسان میں محدود نہیں ہے اور مادے میں کبھی نہیں ہوتی۔ فانیت کے اندر
आपके पास रूह या लफानियत का क्या सबूत है? हत्ता कि फितरी साइंस के मुताबिक भी बदन को छोड़ते और इसमें दाखिल होते हुए इंसान ने कभी रूह या जान को नहीं पकड़ा। फानी अकीदे के दावे के अलावा रूह के अंदर बसने के नज़रिए की क्या बुनियाद है? इस हवाले से क्या इजहार ख्याल होगा कि एक घर आबाद था जिसमें चंद लोग रहते थे, जबकि उनमें से किसी को भी ना अंदर आते देखा गया, ना बाहर जाते देखा गया, और ना ही कोई खिड़की पर कभी नजर आया। बदन के अंदर रूह को कौन देख सकता है? रूह खुदा और जान है, इसीलिए जान मादे में नहीं होती। अगर रूह मादे में होती तो खुदा का कोई नुमाइंदा कार ना होता और मादा खुदा की शबीह की मानद होता। ये नज़रिया कि रूह जान जहानत मादे में बसती है स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये गैर साइंसी नज़रिया है। कायनात इलाही मवाद या अक्ल की अक्कासी करती या जाहिर करती है, इसलिए खुदा सिर्फ रूहानी कायनात और रूहानी इंसान में ही दिखाई देता है। जैसा कि सूरज रोशनी की उसी किरण में दिखाई देता है जो इससे खारिज होती है, खुदा सिर्फ उसी में जाहिर होता है जो जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत की अक्कासी करता है। हाँ, जो खुदा की खसूसियात और कुदरत को जाहिर करता है, जैसे कि इंसानी सूरत आईने में दिखाई देती है। आईने के सामने खड़े शख्स के रंग, शक्ल और हरकत को दोहराती है। शनाख्त रूह का अक्स है, वो अक्स जो इलाही असूल यानी मोहब्बत की मुतअद्दिद सूरतों में पाया जाता है। जान मादा, जिंदगी इंसान की जहानत है जिसकी इनफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज़ की अक्कासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। भारतीयों ने बुनियादी हकीकत की चंद झलकियां पकड़ी हैं जब उन्होंने एक खूबसूरत झील को अजीम रूह की मुस्कुराहट का नाम दिया। इंसान से जुदा जो जान को जाहिर करता है, रूह गैर देवताई होगी। इंसान जो रूह से दरियाफ्त शुदा है, अपनी उलूहियत खो देगा। इंसान खुदा की अक्कासी करते हुए अपनी इनफरादियत नहीं खो सकता, मगर बतौर मादी एहसास या बदन में एक जान के तौर पर अंधे बशर रूहानी इनफरादियत की बेनाई जरूर खो देंगे। अक्ल में मादे पर अपने फ़ानी अकीदे को तर्क कर दें और सिर्फ एक अक्ल यानी खुदा को अपनाएं, क्योंकि ये अक्ल अपनी खुद की शबीह बनाती है। उस समझ के वसीला जिसका सामना साइंस करती है, इंसान का अपनी शनाख्त खो देना नामुमकिन है, और ऐसे इम्कान का तसव्वुर ये नतीजा अक्स करने से भी ज़्यादा मज़हीका खेज़ है कि इनफरादी मौसीकी की आवाज़ें इब्तदा की हम आहंगी में खो जाती हैं। बदन या मादे से फ़हम को अलग कर दें जो इंसानी अकीदे की महज एक शक्ल है, तो आप खुदा या अच्छाई का मफ़हूम और अज़ली और लाफ़ानी की फितरत जान सकेंगे। फ़हम और वक्त के तग़य्युरात से आज़ाद होते हुए आप ज़िंदगी की मज़बूत चीज़ों और सिरों को और ना अपनी शनाख्त को खोएंगे। हस्ती का ये साइंसी फ़हम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसीतर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख्यालात का एक बड़ा दायरा, वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मज़ीद मुस्तकिल अमन अता करता है। मोहब्बत की सेहत बख्श तादीब के वसीला हम रास्तबाजी, अमन और पाकीज़गी की जानब पेश कदमी करते हैं। एक छोटे बच्चे की मानद बनने की ख्वाहिश और नई सोच के लिए पुरानी को तर्क करना उस दानिश को जन्म देता है जो जदीद नज़रिए को कबूल करने वाली हो। गलत निशानियों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होते देखने की शादमानी, ये तरगीब मुकम्मल हम-आहंगी को तेज़ी से अमल में लाने में मदद देती है। समझ और ख़ुद की पाकीज़गी तरक्की का सबूत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सवाल: जान की साइंस की शराइत क्या हैं? जवाब: इस साइंस का पहला मुतालबा ये है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये लफ्ज़ मेरे रूह है, लिहाजा इस हुक्म का मतलब ये है तू मेरे सामने कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना
माँ सिवाय उसके जो रूहानी है। दूसरा भी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अक्ल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब ये हकीकत एक तनासुब में अया होगी तो इंसान कामिल हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरी की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामिल अक्ल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अक्ल है जो मसीह में भी थी। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीह साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।